ایمان اور عمل دین ہے، ان دونوں کو ملائے تو دین ہے. ان دونوں کو علیحدہ کر لیں تو وہ لکم دینکم ولیہ دین میں آ گیا. ایک نفس کا دین ہے، ایک اللہ کا دین ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو دین اللہ کا لے، نفس کا نہ لے. ایک نفس کا دین ہے. نفس کا دین کیا ہے؟ اپنی مرضی سے بنا لیا. وہ اہل کتاب بنا لیے تھے، انہوں نے کتاب کو بھی بدل دیا، دین کو بھی بدل دیا، احکامات کو بھی بدل دیا. ایک نفس کا دین ہے، ایک رب کا دین ہے. ہم دین کس سے لینا ہے؟ رب تعالیٰ سے لینا ہے، نفس سے نہیں لینا. نفس کا دین کیا ہے؟ عمل کو دین بنا دیا. رب تعالیٰ کا دین کیا ہے؟ ایمان اور عمل دین ہے. ایمان اور عمل دین ہے. اب وہ دین اگر جس کے اندر آ جائے ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے سمجھنے کے لیے ایگزامپل، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے وائف ہے. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ یمن میں رہتے تھے. آپ جو ہے نا اہل کتاب، آپ کو جو ہے نا اپنی کتابوں کا علم تھا. آپ کو پتا ہے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے کہاں پر آئیں گے؟ مکہ مکرمہ میں آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کے لیے مکہ ہجرت کرے یمن سے. اور مکہ میں رہنے کے لیے کیا تھا؟ مکہ میں صرف یا تو قریش رہ سکتے یا تو قریش کے غلام رہ سکتے. قریش جو قبیلہ ہے ان کے غلام، یا کوئی قبیلے میں، قریش کے قبیلے میں اگر کوئی کسی کی ذمہ داری لے لے تو وہ ذمہ داری والا رہ سکتا. تو آپ کس کو کانٹیکٹ کریں؟ آپ کے ایک دوست تھے وہاں پر، ان کو کانٹیکٹ کریں کہ میں مکہ مکرمہ شفٹ ہونا چاہ رہا ہوں. تو وہ دوست کون تھے؟ ابو جہل کے چاچا. وہ ٹھیک تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیے. تو مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ہے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ. اب جو مکہ شفٹ ہو گئے تو آپ کے جو دوست تھے ان کے پاس ایک باندی تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے دوست کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا. اب باندی کو آزاد کر کے نکاح کر دیا. اب ان سے جو بیٹے ہوئے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ. اب کیونکہ وہ مکہ کے رہنے والے نہیں ہیں، قریش کے رہنے والے بھی نہیں ہیں، کس کی ذمہ داری پہ ہے؟ ابو جہل کے چاچا کی ذمہ داری. ان کا انتقال ہو گیا. اب کس کی ذمہ داری پہ آ گئے؟ ابو جہل کی ذمہ داری پہ. اب ابو جہل کی ذمہ داری پہ آئے، یعنی اب ابو جہل کے ساتھ جو چاہے کرے، کوئی کچھ نہیں بول سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت کرے تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں آپ کا بھی نام ہے، اولین میں آپ کا نام ہے. آپ لوگ پورے گھر والے ایمان لا لیے. حضرت یاسر رضی اللہ عنہ ایمان لا لیے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ایمان لا لیے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ بھی ایمان لا لیے. ابو جہل، اب دیکھیے ہم کہتے ہیں دیندار ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے دین کا علم ہے. جس کے پاس دین کا علم ہے ان کی کیفیت کیا ہوتی دیکھیں، صحابہ کرام کی کیفیت. ہمارے پاس دین کا علم کیا ہے؟ عمل کے مسائل کو رکھ کے ہم دین سمجھ رہے ہیں، اور یہ دین ہے سمجھ رہے ہیں ہم. یہ دین سمجھ رہے ہیں، نماز کے مسائل کو، روزے کے مسائل کو، زکات کے مسائل کو، یا مسائل کو رکھ کے دین سمجھ رہے ہیں. یہ ضروری ہے مگر یہ دین نہیں ہے. ایمان اور عمل دونوں دین ہے. ایمان کے ساتھ عمل دین ہے. عمل میں کیا ہے؟ کچھ چیزیں جو فرض ہے اس کو حاصل کرنا فرض ہے. اگر جو چیز بندے کو، ویسے کسی کی شادی ہی نہیں ہوئی، اب شادی بیاہ کے مسئلے معلوم کرنا اس کو ضروری، ہاں شادی ہونے سے پہلے وہ معلوم کر لینا چاہیے اس کو. کسی کے پاس جائیداد ہی نہیں ہے، اس کو جائیداد کے، وراثت کے مسائل معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب کوئی بندہ جو ہے نا، نہ اس کی بیوی ہے نہ کچھ ہے، اب اس کو حیض و نفاس کے مسئلے معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ معلوم کر لے تو اس کے لیے اجر کی بات ہے، مگر اس پہ فرض نہیں ہے. مگر ایمان ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے، ہر حالت پہ فرض ہے، عاقل اور بالغ پہ فرض ہے. اب جس کے پاس دین آ گیا، ہمارے پاس دین ہے، ہماری کیفیت کیا ہے؟ اور جو صحابہ کرام کے پاس دین تھا ایمان کے ساتھ، ان کی کیفیت کیا ہے؟ ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ فرق تو زمین آسمان کا ہے، مگر کیفیت ہے کہ ہمارے عمل دیکھیں کیسے ہے، ایمان کیسا اظہار ہوگا دیکھیں. حضرت علی رضی اللہ کیا فرمائے؟ ایمان عمل سے اظہار ہونا، نظر آنا عمل کے اندر. اب یہاں پر دیکھیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ایمان ہے ان کے عمل سے نظر آنا، اور ہمارے عمل سے کچھ بھی نظر نہیں آتا. ہمارے عمل سے کیا نظر آتا؟ نفاق نظر آتا. ہمارے عمل سے کیا نظر آتا؟ بے دینی نظر آتی. ہمارے عمل سے کیا نظر آتا؟ ہمارے نظر سے جو ہے نا ریاکاری نظر آتی. ہمارے عمل سے کیا نظر آتا؟ خود نمائی نظر آتی. ہمارے عمل سے ساری برائی، ہم جو عمل کرتے ہیں اس میں برائیاں نظر آتی، خود نمائی، ریاکاری میں نظر آتی ہمارے عمل میں. اور صحابہ کرام کے عمل کو دیکھتے ایمان نظر آتا.
تو یہ فرق ہے ہمارا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دین کو اپنے ذہن سے بنا لیا ہے, اپنے نفس سے بنا لیا ہے, اپنی سوچ سے بنا لیا ہے. عمل کو دین سمجھ رہے ہیں ہم. صرف عمل دین نہیں ہے, ایمان اور عمل دونوں دین ہے, دونوں دین ہے. ایمان ہے, عمل نہیں کر رہا تو بھی دین مکمل نہیں ہوا. خالی عمل کر رہا, ایمان نہیں ہے, دین مکمل نہیں ہوا. دین کیا ہے؟ جو اللہ نے بھیجا ہے. دین جو اللہ کے رب, اللہ تعالیٰ سے لینا ہے, جو رب تعالیٰ سے لینا ہے, وہ دین کیا ہے؟ وہ دین ایمان ہے اور عمل ہے. اور وہ دیکھنا ہے تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو تکلیف دے رہا ہے کیونکہ ابو جہل کے چاچا کی باندھی تھی, تو اب اس کی باندھی ہوگی انتقال کے بعد. اب وہ تکلیفیں دے رہا ہے. حضرت یاسر رضی اللہ کو بھی تکلیفیں دے رہا ہے, حضرت عمار رضی اللہ کو تکلیفیں دے رہا ہے. اور کیا کہہ رہا ہے؟ بس یہ جو دین لے کے آئے ہو نا, وہ دین سے ہٹ جاؤ. اتنی تکلیفیں دے رہا ہے, خالی دین کو چھوڑو رہا. ہم کیا کرتے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دین کو چھوڑ دیتے. ہم تو دین چھوڑنے کے بہانے ہوتے ہمارے پاس, اور ہم جو تھوڑے بہت عمل کر کے دیندار سمجھ رہے ہیں ہم اس کو, اور اس عمل میں ایمان نہیں ہمارے. ایمان تو کوسوں دور ہے, اور ایک دو عمل کر کے ہم سمجھ رہے ہیں دیندار ہے, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم دین کو چھوڑ دیتے. یا جان کے اوپر بات آ گئی, تکلیفیں دے رہا ہے, عذاب دے رہا ہے, مصیبتیں ڈال رہا ہے, تنگ کر کے رکھ دیا, مگر کیا بول رہا ہے؟ یہ دین لایا ہے چھوڑ دو. مگر آپ کہہ رہے ہیں دین نہیں چھوڑیں گے, یہ دین نہیں چھوڑیں گے. پھر کیا کیا اس نے؟ تکلیفیں دیتے دیتے انتہا ہو گئی. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ کو پیروں کو اونٹوں سے باندھ دیا. دونوں, ایک ہاتھ کو ادھر سے اونٹ سے باندھ دیا, ایک ہاتھ کو ادھر سے اونٹ سے باندھ دیا, ایک پیر کو ادھر سے اونٹ سے باندھ دیا, ایک پیر کو ادھر سے اونٹ سے باندھ دیا. اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہا ہے کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ اور واپس ہمارے دین میں آ جاؤ, ورنہ تمہارے شوہر کو تمہارے سام میں اونٹوں کو دوڑاؤں گا تو کیا ہوگا. سوچا, ایک ہاتھ ایک اونٹ کو باندھا ہوا ہے, ایک ہاتھ ایک اونٹ کو باندھا ہوا ہے, ایک پیر ایک اونٹ کو باندھا ہوا ہے. اگر جب اونٹ مختلف سم میں دوڑیں گے تو جسم تو علیحدہ ہو جائے گا. اور شوہر کا یہ حال ہے, اور بیوی کو جو ہے نا یہ حال میں شوہر کو دکھا کے بول رہا ہے اپنے دین سے پھر جاؤ. تو کیا لایا تھا انہوں نے وہ دین ان کے پاس کیا تھا ہوگا جو وہ چھوڑتے نہیں تھے کسی بھی حالت پہ. اور ہم جو دین لے کے آئے وہ دین کیا ہوگا؟ ہمارا دین کیا ہے جو ہر چیز پہ ہم دین کو چھوڑ دیتے؟ ہم چھوٹی سی چھوٹی تو دین کو قربان کر دیتے, وہ بڑی سی بڑی چیز قربان کر دیتے تھے مگر دین نہیں چھوڑتے تھے. وہ کیسا دین تھا؟ ان کا دین کیا تھا, ہمارا دین کیا ہے؟ ان کا دین یہ تھا جان جاتی ہی جائے, شوہر جاتا ہے جائے, اولاد جاتی ہی جائے, مال جاتا ہے جائے, دین نہ جائے. ان کا دین یہ تھا. اور ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین جاتا ہے جائے, ہماری جان نہ جائے. ہمارا دین جاتا ہے جائے, ہمارا مال نہ جائے. ہمارا دین جاتا ہے جائے, ہماری خواہشیں نہ جائے. ہمارا دین جاتا ہے جائے, ہماری دنیا نہ جائے. ہمارا دین جاتا ہے جائے, ہمارا وقت ہمارے پاس رہے. ہمارا دین جاتا ہے جائے, ہماری اولاد ہمارے پاس رہے. مطلب ہر چیز میں ہم دین کو قربان کر دیتے ہیں اور دوسری چیزوں کو بچا لیتے ہیں. ہمارا دین جاتا ہے جائے, نوکری رہے. ہمارا دین جاتا ہے جائے, ہمارا کام چلتا رہے. ہمارا دین جاتا ہے جائے, ہماری دکان چلتی رہے. ہمارا دین جاتا جائے, ہماری وہ دوستی برقرار رہے جن سے ہم دوستیاں کر کے رکھیں گے. ہم ہر چیز میں دین کو قربان کر دیتے ہیں. بولا ہم کتنی آگے نکلے ہوئے, یعنی صحابہ کرام دین میں کامل ہے, ہم جو ہے نا ہم بے دینی میں کامل ہیں. اللہ عبادت, وہ دینداری میں کامل ہے, ہم بے دینی میں کامل ہیں. ہمارے حال یہ ہے, صحابہ کرام کا حال یہ, شوہر کی حالت یہ ہے. اور کہہ رہے دین سے واپس آ جاؤ, بس دین سے ایک بار واپس آ جاؤ, کچھ نہیں کرنا ہے, خالی دین سے واپس آ جاؤ, شوہر کی حفاظت ہو جائے گی. انہوں نے کہا جو کرتا ہے کر, ہم نہیں پھرنے والے دین سے. بڑا غصہ آیا اس کو, اس نے خنجر نکال کر آپ کی ناف کے نیچے مار کر آپ کو شہید کر دیا. اسلام کی پہلی شہیدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسلام کی پہلی شہیدہ کا آپ کو لقب ملا. کیا کیا آپ نے؟ دین کے خاطر اپنی جان کو. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی نہیں مانے, ان کو بولا تم اپنے دین سے واپس آ جاؤ ورنہ تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. انہیں جو کرتا کر لے, ہم نے دین کو جو ہے نا لے لیا, اب یہ نہیں دیں گے. کیا امپورٹنٹ تھا ان کے پاس دین؟ کچھ تھا ہوگا نا, اس کی اہمیت اتنی, انہوں نے جانا تھا انہوں نے دین کو. دیکھو انسان کو جب کسی چیز کی اہمیت ہو جاتی ہے نا, پھر وہ جان سے بڑھ کے اس کو جو ہے نا حفاظت کرتا. تو
تو ان کے اندر جو جان سے بڑھ کی حفاظت تھی وہ دین کیا تھا؟ وہ ایمان کے ساتھ عمل تھا. اب سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل میں ایمان نظر آ رہا ہے, حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کے عمل میں ایمان نظر آ رہا ہے. ہمارے عمل میں کیا نظر آئے گا؟ ہمارے عمل میں ریاکاری نظر آئے گی, ہمارے عمل میں انا نظر آئے گی, ہمارے عمل میں خود نمائی نظر آئے گی, ہمارے عمل میں میں نظر آئے گا, ہمارے عمل میں کفر شرک نفاق نظر آئے گا, ہمارے عمل میں یہ بیماری نظر آئے گی, اور صحابہ کے عمل میں کامل ایمان نظر آ رہا ہے. یاسر رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید ہو گئے. اب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کم سین ہے, ایمان لائے ہوئے صحابی ہے, آپ نے کفر کلمہ پڑھ لیا جان بچانے کی چکر, کفر کلمہ پڑھ لیا, وہ بجھل چلا گیا. اب رونے لگے زار و خدر. رونا کس بات پر ہے؟ والدہ کے انتقال پہ نہیں رو رہے, والد کے شہید ہونے پہ نہیں رو رہے, میں کفر کلمہ کہہ دیا بول کے رو رہے. کیا تکلیف ہے دیکھو اس بات کی کہ میرے سے نہ وہ جان بچانے کے لیے کہہ دیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے, اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ جان بچانے کے لیے جو کلمہ کہا جاتا ہے اور دل میں ایمان ہوتا ہے تو وہ کفر کلمہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی گواہی کے لیے وحی نازل فرما دی. تو زبان سے کہہ دیا آپ نے جان بچانے کے لیے, مگر دل میں ایمان تھا تو وہ کفر کلمہ نہیں ہوتا. تو بات کیا, ان کو فکر کس بات کی تھی کہ میں نے یہ بات کہہ دی؟ حالانکہ والدہ شہید ہو گئی, والد شہید ہو گیا, ہمارا تھوڑا نقصان ہو گیا تو ہم دین کو پیچھے چھوڑ دیتے. گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا, عورتیں پردے سے بے پردہ ہو جاتی. یہاں پر والد کا انتقال ہو گیا, شہید ہو گئے, والدہ شہید ہو گئی. یہاں پر کس کے لیے؟ دین کے لیے. مگر فکر کس کی ہے, گھبراہٹ کس کی ہے کہ میرے منہ سے یہ کام نہیں ہو گیا, میرے منہ سے کوئی دین کے خلاف تو نہیں ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ صحابہ کا عمل ہے جس میں ایمان نظر آ رہا ہے. تو بات یہ ہے, دین میں دو چیزیں ہیں, ایمان اور عمل. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ عمل کو ایمان سمجھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کا جو فرض ہے وہ فرض کیا ہے؟ ایمان کا حاصل کرنا فرض ہے. عمل کو حاصل کرنا ہے, جو عمل آپ پہ فرض ہے وہ عمل کا حاصل کرنا ہے. نماز فرض ہے, نماز کا حاصل کرنا. روزہ فرض ہے, روزہ کا حاصل. شادی ہو گئی, میاں بیوی کے حقوق آپ پہ فرض ہو گئے. جو آپ کے اوپر عمل فرض ہے وہ عمل جو فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا ہے. مگر ایمان ہر مسلمان مرد اور عورت پر